حدید خان ٹاول سے اپنے بال صاف کرتے ہوئے باتھ روم سے نکلا تھا جب اپنے کمرے میں دروازے سے لگی ہادیہ کو کھڑی دیکھ کر چونک گیا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور چہرے پر ہوائیاں بھی اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا لڑکی، کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ منع کیا تھا نا تمہیں میرے کمرے میں آنے سے۔ حدید خان نے ہادیہ کو سرد نگاہوں سے گھورا۔ وہ حدید کو سامنے کھڑا دیکھ کر ہچکچائی۔ میں آج رات یہیں رک جاؤں پلیز؟ ہادیہ نے التجا کی۔ حدید کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں رکو گی تم یہاں؟ تمہیں الگ سے کمرہ دے رکھا ہے نا، پھر میرے کمرے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حدید نے سختی سے دریافت کیا۔ ہادیہ نے ہاتھ جوڑ کر منت بھری لہجے میں کہا، کونے میں رہ لوں گی، جانے کا مت کہیے، صرف آج کی رات پلیز۔ وہ خوف زدہ سی بولی۔ حدید کا کزن ذیشان ہادیہ کو یتیم اور لاوارث سمجھ کر اس پر بری نظر رکھتا تھا۔ وہ معصوم اس وجہ سے ڈری سہمی رہتی تھی۔ ہادیہ حدید خان کی خفیہ نکمی تھی۔ اس کے باپ جاوید صاحب نے اپنے دوست ابراہیم کے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے حدید سے ہسپتال میں ہادیہ کا نکاح کروایا تھا۔ گھر میں یہ سچ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ معصوم مہمان بن کر رہتی تھی۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ تب سے لے کر اب تک ایک نگاہ نہیں ڈالی اس معصوم پر۔ وہ ہمیشہ اس کی نظروں کی منتظر رہی، حدید کی اپنی طرف دیکھنے کا انتظار کرتی رہی، پر حدید نے اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا اس لیے یہاں آ گئی، ہادیہ نے صفائی دی۔ حدید کا ماتھا ٹھٹکا۔ اس نے ہادیہ کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا تو نرم پڑا۔ ٹھیک ہے، آج رات یہی رک جاؤ، مگر صبح ہونے سے پہلے چلی جانا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں میرے کمرے میں دیکھے اور بات کا بتنگڑ بنائے، سمجھ رہی ہو نا؟ حدید نے وضاحت کی، جس پر ہادیہ نے فوراً تیزی سے اسبات میں سر ہلایا۔ ہادیہ نے سکون کا سانس لیا۔ وہاں صوفے پر سو جاؤ۔ حدید نے بیڈ سے کچھ فاصلے پر رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ہادیہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ حدید نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور زیرو کا بلب جلا دیا تھا تاکہ ہادیہ کمفرٹیبل ہو کر سو سکے۔ ہادیہ لائٹ آف ہوتے ہی خود پر اپنا دوپٹہ اچھے سے اڑ کر لیٹ گئی۔ رات کے دوسرے پہر جب حدید کی آنکھ کھلی تو وہ پانی پینے کے لیے اٹھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کو خالی پا کر پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر جانے لگا جب اس کی نظر صوفے پر سکڑ سمیٹ کر لیٹی ہوئی ہادیہ پر پڑی۔ زیرو کے بلب کی مدھر روشنی میں بھی حدید بآسانی ہادیہ کے دودھیا سفید چہرے کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت تھی۔ حدید کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کمرے میں آن اے سی کی وجہ سے ٹھنڈ کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ حدید نے ہادیہ کو کانپتا ہوا محسوس کیا۔ اس نے وارڈروب سے کمفرٹر نکال کر ہادیہ پر پھیلایا تھا۔ وہ ذرا سا کسمسائی اور کمفرٹر سے لپٹ کر سو گئی۔ حدید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے روز ہادیہ باتھ روم میں تھی جب اسے پھر دوبارہ سے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی باتھ روم میں ہی کھڑی تھی جب ایک مہربان آواز نے اسے پکارا، ہادیہ کیا تم کمرے میں ہو؟ یہ مہربان آواز اور کسی کی نہیں بلکہ اس کے شوہر حدید خان کی تھی۔ تو کیا اس کے کمرے میں حدید آیا تھا؟ حیرت اور خوشی کا پہلا جھٹکا تھا اور دوسرا جھٹکا ہادیہ کے لیے یہ تھا کہ اسے ہادیہ کا نام یاد رہا تھا، ورنہ وہ تو سمجھتی تھی کہ حدید اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہے۔ ہادیہ بے اختیار باتھ روم سے باہر نکلی اور حدید کو اپنے کمرے میں بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ حدید کی نظریں یکدم اس پر اٹھی۔ وہ بغیر کسی چادر اور دوپٹے کے پہلی بار حدید کے سامنے اس حلیے میں کھڑی تھی۔ حدید نے اس کے تراشے ہوئے حسن پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ جلدی خجالت کے مارے ہادیہ کو اپنے حلیے کا احساس ہوا اور وہ تیزی سے بیڈ پر پڑے اپنے نیلے آنچل کو اٹھا کر خود پر اچھے سے پھیلا لیتی ہے۔ کل تم نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے کمرے کے باہر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک بار تمہارے کمرے کا اچھے سے جائزہ لے لوں۔ حدید نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ ہادیہ دل میں پر امید ہوئی وہ شخص اس سے اتنا بھی غافل نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ میں عمر سے کہہ کر تمہارے روم کے ڈور کا لاک چینج کروا رہا ہوں، جس کی ایک چابی میں اپنے پاس رکھوں گا۔ تم کوشش کیا کرو کہ روم لاکڈ کر کے رکھو۔ اس کا پرانا لاک خراب ہو چکا ہے، میں دوسرا جلد لگوا دیتا ہوں۔ گھر میں اتنے مہمان اکٹھا ہیں، اس لیے یکدم سے تمہارے کمرے کے باہر کون تھا یہ تفتیش کرنا کسی سے پوچھنا مناسب ہی نہیں ہے۔ حدید اپنی بات کہہ کر جانے ہی لگا تھا جب ہادیہ کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ بات سنیں؟ حدید نے پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے میرے لیے اتنا سوچا، ہر چیز کے لیے شکریہ۔ حدید طنزیہ انداز میں کہتا ہے، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی کے متعلق سوچوں۔ بابا ملک سے باہر ہیں،
اور ان کی غیر موجودگی میں اس گھر میں ٹھہرے ہر مہمان کو مجھے منہ دینا ہے۔ تم میرے لیے کوئی خاص نہیں ہو، باقی سب کی طرح ہو جو یہاں چند دن کے مہمان ہیں۔ حدید نے مہمان پر زور دیا اور اس کے چہرے پر سپار تاثرات دے کر ہانیہ کے دل میں ایک پھانس سی چھبی۔ یہ شخص اسے اپنی زندگی میں کبھی قبول کرنے والا نہیں تھا، اور ہادیہ کا دل اس ستم گر کے شادی کی خاطر مچلنے لگتا تھا۔ میرا دل کیوں خوش فہم ہونا چاہتا ہے آپ کی ایک نظر کی منتظر، میں آپ کے ساتھ ایک ایک پل گزارنے کے خواب دیکھنا کیوں نہیں چھوڑتی تھی؟ ہادیہ نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بابا، پر آپ خود بھی تو اپنے دوست سے ملنے جا سکتے تھے، میرا جانا کیوں ضروری ہے؟ حدید خان نے ڈرائیونگ کے دوران اپنے باپ سے سوال کیا۔ جاوید صاحب ہولے سے مسکرائے۔ میرا دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میں اکیلا کیسے سنبھال سکوں گا اسے؟ تم نوجوان ہو، کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑی تو تم ہی کام آؤ گے، میں کہاں اس عمر میں دوائیوں کے لیے بھاگتا پھروں گا؟ جاوید صاحب نے تمکنت سے کہا۔ حدید خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بابا، پر آپ کے دوست کا کوئی بیٹا نہیں ہے کیا؟ جاوید صاحب نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، کوئی جوان بیٹا تو ہوتا تو شاید میرے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس کی ایک جوان جہاں بیٹی ہے، وہ بیچاری بھی ہسپتال میں جانے کیسے اکیلی باپ کو سنبھال رہی ہوگی؟ دونوں باپ بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں، جاوید صاحب افسردگی سے کہتے ہیں۔ ان کے لہجے میں پریشانی اور فکر عیاں تھی۔ حدید نے باپ کو پہلی بار کسی کے لیے اتنا متفکر دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ سرکاری ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ وہاں کا عملہ دیکھ کر حدید کا ماتھا ٹھٹکا۔ نہ کوئی صاف صفائی اور بے تحاشا مریضوں سے بھرا پڑا ہسپتال۔ حدید خان پہلی بار کسی ایسے ہسپتال آیا تھا۔ جاوید صاحب نے ریسیپشن پر اپنے دوست ابراہیم کے بارے میں معلوم کیا، جسے وارڈ میں شفٹ کیا گیا تھا۔ وارڈ میں گزرتے ہوئے جاوید صاحب نے دیکھا وہاں بہت سارے مرد تھے، اور ان مردوں کے درمیان بڑی سی چادر سے اپنا منہ چھپائے اور خود کو اچھے سے ڈھکے ہادیہ اپنے باپ کے بیڈ سے لگی بیٹھی تھی۔ ان دونوں کو یکدم حیرت اور شرمندگی کا جھٹکا لگا تھا۔ اتنے مردوں کے درمیان وہ بیچاری اکیلی جانی کیسے باپ کو سنبھال رہی تھی؟ جاوید صاحب نے ہادیہ کے سر پر پیار سے تھپکی دی۔ ابراہیم صاحب نے اپنے دوست کو آتا دیکھا تو آنکھوں میں نمی کے ساتھ تشکر بھر آیا۔ بہت مجبور ہو کر ابراہیم صاحب نے جاوید صاحب سے رابطہ کیا تھا۔ جاوید صاحب نے آگے بڑھ کر ابراہیم صاحب کا ہاتھ تھاما۔ کیا وہ میرے دوست، تم اس حال میں؟ تم نے مجھ سے پہلے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ جاوید صاحب نے استفسار کیا۔ ابراہیم صاحب نے گہری سانس لی۔ پہلے رابطہ کرنے سے میری سانسیں نہیں بڑھ جانی تھی، اب بھی بہت مجبور ہو کر تم سے رابطہ کیا ہے، ابراہیم صاحب نے آہستگی سے کہا، اور جاوید صاحب کے ساتھ کھڑے حدید کو دیکھا جو خاموشی سے سارے وارڈ کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ ابراہیم صاحب کے سوال پر جاوید صاحب نے تعارف کروایا۔ یہ میرا بیٹا ہے، حدید۔ بیٹا، انکل سے سلام کرو۔ جاوید صاحب نے حدید کو پکارا۔ حدید نے چونک کر ابراہیم صاحب کو سلام کیا۔ السلام علیکم انکل۔ چادر میں خود کو چھپائے کھڑی ہادیہ نے حدید کا سرسری سے جائزہ لیا۔ نیوی بلو جینز کی پینٹ پر وائٹ کلر کے بے داغ شرٹ پہنے ہوئے، سلیقے سے بال بنائے، داڑھی کی خط بنوائے وہ انسان تھی کہ نقوش کا خوبرو نوجوان تھا، جس کی پرسنالٹی دیکھ کر کوئی بھی اس سے متاثر ہو سکتا تھا۔ ہادیہ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وعلیکم السلام جاوید، ماشاءاللہ یہ تم سے بھی خوبرو ہے۔ ابراہیم صاحب نے تعریف کی۔ جاوید صاحب مسکرائے۔ ابراہیم صاحب نے ہادیہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری بیٹی ہے ہادیہ، سمجھو تو اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوں، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، اس کی وجہ سے یہ آخری سانسیں لے رہا ہوں تاکہ اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ جاؤں۔ ابراہیم صاحب کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ جاوید صاحب اپنے دوست کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ تم فکر نہ کرو ابراہیم، ہادیہ میری بیٹی ہے، میں اس کا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھوں گا۔ جاوید صاحب نے اسے تسلی دی۔ ابراہیم صاحب نے نفی میں گردن ہلائی۔ ایسے نہیں جاوید، میں اس کی طرف سے مطمئن ہو کر جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح ہو میری آنکھوں کے سامنے، تم مرتے ہوئے آدمی کو سکون کی موت دے سکتے ہو۔ ابراہیم صاحب نے حدید کی طرف دیکھ کر التجا کی۔ جاوید صاحب اپنے دوست کا مطلب سمجھ کر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئے۔ ہادیہ ساکت کھڑی باپ کی بات سن رہی تھی، اور حدید کے تو سر سے ساری بات گزر چکی تھی۔ بولو جاوید، چپ کیوں ہوں؟ مجھے اطمینان دو گے کہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی بناؤ گے؟ ابراہیم صاحب نے اپنی دوست سے زندگی میں پہلی بار اور آخری بار کچھ مانگا تھا۔ جاوید صاحب نے سرد آہ بھری اور اس بات میں سر ہلایا۔ حدید جو اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اکیلے میں باپ کی بات سن کر ساکت رہ گیا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسے کیسے ایک انجان لڑکی سے یوں اچانک کر لوں جسے میں آج سے پہلے جانتا ہی نہیں تھا، جسے میں نے ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں، اور میں اس کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں،
نہیں بابا، یہ میں نہیں کر سکتا، حدید نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ جاوید صاحب نے سر پکڑ لیا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ابراہیم کے مجھ پر بہت سے احسان ہیں، وہ زندگی میں پہلی اور آخری بار مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، میں کیسے منع کر دوں؟ تم خود بتاؤ، مرتے ہوئے آدمی کو کیسے بے سکونی کی موت مرنے دوں؟ جاوید صاحب نے بیٹے سے سوال کیا۔ حدید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فی الوقت ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، بعد میں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، جب تک کے لیے تم ہادیہ کو اپنے نکاح میں رکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہونے نہیں دوں گا۔ جاوید صاحب نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ حدید نے اپنے کندھے پر بوجھ محسوس کیا اور سرد آہ بھری۔ ہادیہ اور حدید کا نکاح ہسپتال میں ہی پڑھایا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی ابراہیم صاحب کی سانسیں جسم سے الگ ہو گئیں۔ ہادیہ باپ سے لپٹی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ جاوید صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ حدید نے گہری سانس لی۔ ابراہیم صاحب کی میت کو دفنا کر جاوید صاحب ہادیہ کو اپنے ساتھ لے آئے۔ ہادیہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ حدید نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بیک ویو مرر میں پہلی بار ہادیہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ باپ کی موت کے صدمے میں اس کی چادر میں کیا نقاب ڈھلک چکا تھا اور اس کا واضح چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، تھیکی سی لمبی کھڑی ناک اور گلابی ہونٹ، سفید دودھیا رنگت، ملاشمہ ہادیہ بہت خوبصورت تھی اور کوئی بھی اس کے حسن پر مر مٹ سکتا تھا، پر حدید کو اس کے حسن سے کیا لینا تھا؟ وہ تو اس نکاح سے خوش ہی نہیں تھا۔ حدید نے اپنے نظروں کا زاویہ بدلا۔ گھر پر اس کے بارے میں کیا حوالہ دیں گے آپ؟ حدید نے باپ کو مخاطب کیا۔ وہ چونک کر حدید کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، تمہاری ماں تو ایک قیامت برپا کر دے گی۔ ہم کسی کو اس نکاح کی حقیقت ابھی نہیں بتا سکتے۔ جاوید صاحب نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہادیہ روتے ہوئے بھی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ ماما پوچھیں گی ضرور کہ یہ کون ہے اور اسے کیوں ساتھ لائے ہیں؟ حدید نے پریشانی سے پوچھا۔ جاوید صاحب نے ہاتھ جھاڑ کر کہا، وہ سب مجھ پر چھوڑ دو، میں سنبھال لوں گا۔ بس جو میں کہوں تم لوگ اس پر خاموشی سے ہاں میں سر ہلانا۔ فی الحال یہ نکاح خفیہ ہی رہے تو بہتر ہے، صحیح وقت آنے پر میں یہ حقیقت سب کو بتا دوں گا۔ جاوید صاحب کے 3 بچے تھے، حدید، ہانیہ اور عمر۔ ہانیہ کی شادی طے ہو چکی تھی اور اگلے مہینے اس کی شادی تھی۔ جاوید صاحب کی بیوی علینا صاحبہ ورکنگ وومن تھی۔ جاوید صاحب اور ان کے تینوں بچے علینا بیگم سے دبتے تھے۔ گھر میں علینا بیگم کا راج تھا، کوئی بھی کام ان کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کے بچے، شوہر اور گھر سب ان کے کنٹرول میں تھا۔ ابراہیم صاحب کے کسی زمانے میں بہت اچھے حالات ہوا کرتے تھے، مگر ان کے بزنس پارٹنر نے انہیں دھوکہ دیا اور سب کچھ ہتھیا کر اپنے نام کر لیا۔ اب ابراہیم صاحب کی مالی حالت بہت خراب ہو گئے تھے۔ ہادیہ ابراہیم صاحب کی اکلوتی اولاد تھی۔ کاروبار میں نقصان کے بعد ہادیہ کی ماں ہاجرہ زیادہ دن تک جی نہ سکی اور بینک کرپٹ ہونے کے صدمے میں دنیا سے چلی گئی۔ ابراہیم صاحب نے بھی خود کو اندر ہی اندر روک لگا لیا تھا اور وہ بھی آہستہ آہستہ بیماریوں میں گھرتے چلے گئے۔ علینا بیگم اور ہانیہ لاؤنج میں بیٹھی شادی کے لیے شاپنگ کر کے لائے گئے کپڑے دیکھ رہے تھے۔ جب جاوید صاحب اور حدید کے پیچھے چلتی ہادیہ وہاں آئی، وہ دونوں چونک کر ان کے ساتھ آئی لڑکی کو دیکھنے لگی تھی، جس نے معمولی سا لباس پہن رکھا تھا اور خود کو بڑی سی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے جاوید صاحب؟ کیا کوئی نئی میٹ اٹھا لائے ہیں؟ علینا بیگم نے اس کے خستہ حال ہولیے سے اندازہ لگایا۔ جاوید صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا دوست ابراہیم، جانتی ہو نا اسے؟ علینا بیگم نے یاد آنے پر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں وہی جسے کاروبار میں لاس ہو گیا تھا؟ جاوید صاحب نے سرد آہ بھری۔ ہاں وہی، یہ اس کی بیٹی ہے ہادیہ، اس کا آج انتقال ہو گیا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اب اسے یہ ہماری ذمہ داری ہے علینا، ہم نے اسے سہارا دینا ہے۔ مجھے امید ہے تم اس معاملے میں مجھے کوآپریٹ کرو گی۔ علینا بیگم نے افسوس میں سر ہلایا۔ علینا بیگم کے اشارہ کرنے پر ہانیہ اٹھ کر ہادیہ کے اپنے ساتھ لے گئی، اسے اس کا کمرہ دکھانے۔ حدید نے باپ کی صفائی سے بولے گئے جھوٹ پر سکون کی سانس لی تھی۔ ہادیہ گھونگھٹ گئے حدید کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ حدید خان اپنے کمرے میں جو ہی داخل ہوا، اس نے اپنے کمرے میں گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی دلہن کو مدحی نگاہوں سے دیکھا۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ حدید خان نے اس سے مخاطب کیا۔ جواب میں دلہن نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر حدید کی طرف دیکھا۔ حدید خان پھٹی آنکھوں سے ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم نکل کیوں نہیں جاتی میری زندگی سے؟ حدید نے آگے بڑھ کر ہادیہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ حدید کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر ہادیہ کانپ گئی تھی۔ ہادیہ کی اچانک آنکھ کھلی اور وہ خواب میں ڈر کر بیٹھ گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی چند بوندیں چمک رہی تھی۔
اس نے ہاتھ سے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ شکر یہ خواب تھا، پر ہادیہ نے تھوک نگلتے ہوئے سوچا۔ اس کے ذہن میں اپنے اور حدید کے نکاح کا واقعہ گھوم گیا۔ اس کا دماغ ایک بار پھر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ دل میں ہلچل مچ گئی۔ اپنے ساتھ ہوئے اس حادثے کو وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا پا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنی زندگی میں آئی اس تبدیلی کو قبول کرے یا جھٹلا دے۔ آج اس کا حدید کے گھر میں پہلا دن تھا، اور وہ پہلے ہی دن یہ خواب اس کے دل نے جھرجھری سی لی۔ اس اچانک ہونے والی شادی نے ہادیہ کو مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ جاوید صاحب کو بزنس کے حوالے سے ملک سے باہر جانا تھا، اور وہ بیوی پر ہادیہ کی ذمہ داری ڈال کر چلے گئے تھے۔ علینا بیگم کا رویہ ہادیہ کے ساتھ نارمل تھا، وہ اس کا اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ ہانیہ بھی جلدی ہادیہ سے گھل مل گئی تھی۔ عمر نے بھی ہادیہ کو ہانیہ کی طرح آپ ہی بنا لیا تھا۔ اگر کوئی اس گھر میں اسے نظر انداز کرتا تھا تو وہ حدید تھا، اور وہ حدید کے نام سے جڑنے کے بعد حدید کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کی دید کی منتظر رہتی، پر وہ ستم گر اس پر ایک نظر ڈالنا تک گوارا نہ کرتا۔ شادی کی وجہ سے گھر میں مہمان ابھی سے آنا شروع ہو گئے تھے۔ انہی میں حدید کا خالہ زاد کزن بھی تھا، جو ہر پل ہادیہ پر نظریں جمائے رکھتا تھا۔ ہادیہ اس کی نظروں سے ڈسٹرب رہتی تھی، اس لیے جب اسے اپنے کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، وہ سر پر دوڑ کر بھاگی اور سیدھا اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں جا گھسی، جو حدید کا کمرہ تھا۔ صبح اجالا ہونے سے پہلے ہادیہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حدید کی صبح جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ہادیہ کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر تھینکس کی چٹ لگا رکھی تھی، جس پر نظر پڑتی حدید نے منہ بسورا تھا۔ وہ اس لڑکی کے دل میں کوئی خوش گمانی کا بیج نہیں بونا چاہتا تھا۔ ہادیہ کو کوکنگ کا شوق تھا، اور اس کا ذکر اس نے علینا بیگم سے کیا تھا۔ انہوں نے اسے کھلے دل سے اجازت دی تھی کہ جب جی چاہے وہ اپنا من پسند کھانا خود بنا کر کھا سکتی ہے، بلکہ وہ خود بھی اکثر اس سے کافی یا پاستا کہہ کر بنوایا کرتی تھی۔ انہیں ہادیہ کے ہاتھ کے بنے کھانے اچھے لگتے تھے۔ آج بھی ہادیہ علینا بیگم کے کہنے پر چائنیز بنا رہی تھی جب حدید خان ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ سے لوٹا تھا۔ وہ جوس کا کین لینے کے لیے کچن میں آیا تھا جب اس نے برنر پر کام کرتی ہادیہ کو دیکھا تھا۔ ہادیہ مصروف انداز میں فرائنگ پین کو چھالتے ہوئے چائنیز بنا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ پیچھے کھڑا حدید اسے توجہ سے دیکھ رہا ہے۔ حدید نے فریج سے جوس کا کین نکالتے ہوئے سرسری سی نگاہ ہادیہ پر ڈالی تھی۔ اس میں پہلے کی نسبت بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بڑی سی چادر سے ڈھکنے کے بجائے سوٹ کے دوپٹے سے خود کو کور کر کے رکھتی تھی۔ اس کی رنگت اور صحت بھی یہاں آ کر پہلے سے زیادہ اچھی اور کھلی کھلی ہو گئی تھی۔ وہ معمول کی سادہ سا کپڑوں کے بجائے علینا بیگم کے لائے ہوئے برانڈڈ کرتا قمیض پہنے لگی تھی۔ ہادیہ جیسی ہی پلٹی خود پر حدید کی توجہ پا کر متحیر رہ گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیں، میں دے دیتی ہوں۔ ہادیہ نے حدید کو خاموش کھڑا دیکھ کر دریافت کیا۔ حدید نے چونک کر ہاں میں گردن ہلائی۔ گلاس چاہیے تھا، حدید نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ ہادیہ کیبنٹ کھول کر گلاس نکالتی ہے۔ حدید کو گلاس پکڑاتے ہوئے ہادیہ کا ہاتھ اس کی گرم ہتھیلی سے مس ہوا تھا۔ ہادیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حدید نے گلاس لیا اور اس میں جوس نکال کر وہیں کھڑے کھڑے ایک گھونٹ میں سارا گلاس خالی کر دیا۔ تم چائنیز کھانے بنے لیتی ہو؟ حدید نے سنک میں گلاس ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہادیہ نے خوش ہو کر ہاں میں سر ہلایا۔ جی۔ حدید چونکا۔ تم نے یہ کھانے بنانے کہاں سے سیکھے؟ یہ طریقہ تو پروفیشنل لوگوں کا ہے، جیسے تم کام کر رہی ہو۔ ہادیہ نے حدید کو اپنے بارے میں دلچسپی لیتا دیکھ کر خوشی سے بتایا۔ میں نے اس کی کلاسز لی تھی۔ آپ کو کون سے کھانے پسند ہیں بتائیں، میں آپ کے پسند کے کھانے بھی بنا سکتی ہوں۔ ہادیہ نے خوش دلی سے کہا۔ حدید نے بیزاری سے جواب دیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کھانے ہوں گے تو میں باہر جا کر کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھا لوں گا۔ تم یہاں سب کو اپنی عادت نہ ڈالو، مہمان ہو مہمان بن کر رہو، ہمیشہ کے لیے نہیں آئی ہو، ایک دن یہاں سے چلی جاؤ گی، بعد میں تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ حدید نے سختی سے کہتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ ہادیہ کے سبزی کاٹتے ہوئے ہاتھ سست پڑے تھے۔ اس نے حیرانگی سے حدید کی طرف دیکھا جو ماتھے پر بل ڈالے اسے گھور کر چلا گیا، اور ہادیہ پتھر کی مورت بنی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ گھر کے لان میں ڈھولکی رکھی گئی تھی۔ جاوید صاحب شادی کے اینڈ فنکشن پر آنے والے تھے۔ ان کی بزنس میٹنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شادی کے سارے انتظامات اچھے سے ہو گئے تھے۔ ویڈنگ پلانر نے ڈھولکی پر پرپل اور وائٹ کلر کی تھیم سے سارا گھر ڈیکوریٹ کیا تھا۔ ہانیہ اور اس کے منگیتر کے کپڑوں کی تھیم بھی سفید رکھی گئی تھی۔ باقی سب مہمانوں کو وائٹ اور پرپل رنگ کے کپڑے پہن کر آنے کا کہا گیا تھا۔ علینا بیگم نے ہادیہ کے لیے پرپل رنگ کا
ہلکے نفیس کام والا لہنگا آرڈر پر بنوایا تھا جسے آج ہانیہ نے تیار کیا تھا۔ لائٹ سا میک اپ اور بالوں کو پن اپ کر کے کمر پر کھلے چھوڑے اس کا دوپٹہ سائڈ میں ڈال کر سیٹ کیا تھا۔ ہادیہ خود کو آئینے میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی، وہ آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بس ایسے ہی رہنا، دوپٹے یا خود کے ساتھ تم نے کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہانیہ کی دھمکی سن کر ہادیہ مسکرا دی۔ ہانیہ خود بھی سفید کامدار بھاری لہنگے میں لائٹ سا میک اپ کیے ہلکی سی جولری پہنے حسین دکھائی دے رہی تھی۔ بلیک ڈریس پینٹ پر لائٹ پرپل کلر کی شرٹ پہنے ہوئے حدید بہت ہینڈسم اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ علینا بیگم اور حدید انٹرنس پر کھڑے سبھی مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے۔ ہادیہ ہانیہ کو لیے اسٹیج پر آتی ہے۔ دور کھڑے حدید کی بے اختیار نظریں ہادیہ پر اٹھی تھی۔ حدید کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور وہ مبہوت سا بس اسے دیکھے گیا۔ آج وہ پہلے سے زیادہ منفرد اور خاص لگ رہی تھی۔ ہادیہ نے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی۔ اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا حدید اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہادیہ کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ دونوں کی نظریں آپس میں ملی اور حدید نے اپنی نگاہیں پھیر لی۔ حدید کا خالہ زاد کزن ذیشان بہانے بہانے سے ہادیہ کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ حدید نے محسوس کیا کہ وہ جان بوجھ کر ہادیہ کے راستے میں آ رہا تھا۔ حدید کا بے اختیار خون کھولنا اٹھا تھا۔ ہادیہ نے اپنے کمرے سے ہادیہ سے کچھ سامان منگوایا تھا۔ وہ سر ہلاتی گھر کے اندر گئی۔ ہادیہ سامان لے کر پلٹنے لگی تھی جب اس نے اپنے پیچھے کھڑی ذیشان کو دیکھا۔ اس کی چیخ نکلنے والی تھی جسے ذیشان نے ہادیہ کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ ہادیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانتوں سے کاٹا تو ذیشان نے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ہادیہ سر پر دوڑنے لگی۔ کب تک بھاگو گی؟ میں بھی دیکھتا ہوں، ذیشان نے کمینگی سے پیچھے سے آواز دی۔ ہادیہ بھاگتے بھاگتے یکدم حدید کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی اور وہ روحان سے ہوتی ہوئی حدید کے سینے سے لگی سسکنے لگی۔ پلیز مجھے بچا لیں اس سے۔ حدید نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لیں۔ جب ہی وہاں کمینگی سے مسکراتا ہوا ذیشان آیا۔ ہادیہ کو حدید سے لپٹا دے کر ذیشان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ حدید نے ہادیہ کو خود سے نرمی سے الگ کیا اور جارحانہ انداز میں ذیشان کی طرف لپکا۔ کمینے حرام زادے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہادیہ پر بری نگاہ ڈالنے کی؟ حدید اسے مکے اور لاتوں سے مارتا ہوا گھسیٹ رہا تھا۔ ہادیہ ڈری سہمی ہوئی ایک کونے میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ سب مہمان اندر سے آتا شور سن کر وہاں اکٹھے ہو گئے۔ سب حیرانگی سے حدید کو ذیشان کو مارتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ عمر نے حدید کو کھینچا اور ذیشان کو چھڑایا۔ کیا ہوا بھائی؟ بس کر دیں، ایسا بھی کیا کر دیا ہے اس نے؟ عمر نے بھائی سے دریافت کیا۔ حدید نے طیش میں جواب دیا، پوچھو اس سے کیا کیا ہے اس نے؟ ہادیہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس نے۔ کئی دنوں سے اسے ہراس کر رہا ہے اور آج اسے اکیلے پا کر جانے کیا کرنے والا تھا یہ۔ حدید کا بس نہیں چلتا تھا کہ ذیشان کی جان لے لے۔ بے شک وہ اپنے اور ہادیہ کی نگاہ سے خوش نہیں تھا، پر آج اسے یہ احساس شدت سے ہوا تھا کہ وہ اس کی عزت تھی اور اس کی نگاہ میں تھی۔ یہی سوچ اس کے جلال کو للکارنے کے لیے کافی تھی۔ ہانیہ نے روتی ہوئی ہادیہ کو اپنے قریب کیا تھا۔ ذیشان کے منہ اور ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ زخمی حالت میں بھی زمین پر اوندا پڑا چلایا، اچھا اور کوئی اس سے پوچھے اس کی کون سی اچھی نظر اس لڑکی پر؟ یہ کرے تو سب ٹھیک، ہم کرے تو غلط۔ میں نے خود اس لڑکی کو حدید کے کمرے میں رات کو جاتے دیکھا ہے اور یہ صبح وہاں سے نکلی تھی۔ یہ حدید بھی اکثر اس لڑکی کے کمرے میں منہ اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ کوئی پوچھو ان سے یہ دونوں چھپ کر کون سی رنگ رلیاں بنا رہی ہیں؟ ذیشان کے الزامات پر حدید آنکھ بگولا ہو کر اس کی طرف بڑھا اور پیر سے اسے ٹھوکر ماری۔ بکواس بند کرو اپنی، بیوی ہے وہ میری، میرے نکاح میں ہے۔ حدید نے سب کے منہ بند کر دیا۔ ہادیہ ساکت کھڑی حدید کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایسے اپنے اور اس کے رشتے کا اعتراف کر گئے، یہ تو ہادیہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ علینا بیگم، ہانیہ اور عمر سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ حدید کیا کہہ رہا تھا؟ سب بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ کوئی بھی اس کی طرف بری نگاہ ڈالنے سے پہلے اچھے سے یاد رکھے، یہ یتیم یا لاوارث نہیں ہے، میں ہوں اس کا وارث، یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ حدید نے انگلی اٹھا کر سب کو تنبیہ کی اور دور کھڑی ہادیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ ہادیہ ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے پیچھے چلتی چلی گئی۔ علینا بیگم سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ یہ دونوں باپ بیٹا میری ناک کے نیچے کیا کھیل کھیلتے رہے، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ ہانیہ نے ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ ویسے ہادیہ اچھی لڑکی ماما، اس بات میں کوئی برائی تو نہیں؟ علینا بیگم نے ہانیہ کا ہاتھ جھٹکا۔ چپ کرو تم اور فوراً اپنے باپ کو فون کر کے بلاؤ، یہ سارا معاملہ آج کے آج ہی حل ہوگا۔ علینا بیگم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہانیہ اور عمر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حدید ہانیہ کو اپنے کمرے میں تو لے آیا تھا، پر اب مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ ہادیہ نظریں جھکائے اس کے پاس کھڑی تھی۔
اور حدید بیڈ پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ اس نے سب کے سامنے اپنے اور ہادیہ کے رشتے کا اعتراف تو کر لیا تھا، مگر اب الجھ کر رہ گیا تھا۔ تم کیا ایسے ہی کھڑی رہو گی؟ بیٹھ جاؤ۔ حدید نے ہادیہ کو دیکھا جو کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ ہادیہ نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہیں بیٹھ جاؤ۔ حدید نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے برابر میں بٹھایا۔ تم فکر مت کرو، بابا کے آتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حدید نے ہادیہ کے چہرے کو دیکھا جو معصومیت سے حدید کو دیکھ رہی تھی۔ حدید کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ہادیہ کے وجود سے اٹھتی مہک اسے اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ حدید نے ہادیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہادیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ حدید کے ہاتھوں کے لمس نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ مجھے سب کو پہلے ہی یہ حقیقت بتا دینی چاہیے تھی، کم از کم کوئی تمہاری طرف غلط نگاہ اٹھا کر تو نہ دیکھتا۔ ابراہیم انکل نے مجھے تمہارا محافظ بنایا تھا اور میں تم پر پڑنے والی غلط نگاہوں کو بھی نہیں روک سکا۔ ہادیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر کر اس کی گلابی رخساروں کو بھگونے لگے۔ حدید نے خود کو ہادیہ کے آنسو کے آگے ہارتے ہوئے محسوس کیا۔ حدید نے اپنے ہاتھوں کے پوروں سے اس کے آنسوؤں کو نرمی سے صاف کیا۔ حدید نے ہادیہ کے کپکپاتے ہوئے گلابی لبوں کو دیکھا تو بے خودی کے عالم میں اس پر جھکتا چلا گیا اور اپنے لبوں سے اسے چومتے ہوئے اس کے سارے غم کو اور دکھ کو مٹاتا چلا گیا۔ میں اور کیا کرتا، اپنے مرتے ہوئے دوست کو کیسے انکار کرتا؟ اس وقت مجھے یہی ٹھیک لگا۔ یہ نکاح وقتی اور عارضی تھا، اس نکاح کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے چھپایا۔ میری خواہش تھی کہ ہادیہ کے لیے اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس خاموشی سے کیے گئے نکاح کو خاموشی سے ہی ختم کر دوں، پر جب تک اس کے لیے کوئی اچھا لڑکا نہیں مل جاتا تب تک کے لیے میں نے اسے حدید کے نکاح میں دے دیا۔ جاوید صاحب سب گھر والوں کے سامنے کھڑے وضاحت کرتے ہیں۔ ہادیہ نے ایک نظر حدید کو دیکھا جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ پیچھے کھڑا ذیشان مکاری سے ہنسا اور اس کے شیطانی دماغ میں حدید سے انتقام لینے کا ایک منصوبہ آیا۔ اگر انکل یہ نکاح واقعی عارضی ہے تو حدید سے کہیں طلاق دے دیں ہادیہ کو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور پورے دل سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ذیشان کی بات سن کر سب دنگ رہ گئے۔ ہادیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور حدید کے ماتھے پر ایک بار پھر گہرے بل پڑے۔ جاوید صاحب نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، اگر تم واقعی سچے دل سے ہادیہ کو قبول کرنا چاہتے ہو اور اس کا خیال رکھنے کا وعدہ کرتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہاری ہادیہ سے شادی کروا دوں گا۔ ویسے بھی حدید اس نکاح کے لیے راضی تھا ہی نہیں، وہ اس رشتے کو نہیں نبھائے گا۔ میں حدید اور ہادیہ کے نکاح اور طلاق کے پیپرز تیار کرواتا ہوں۔ جاوید صاحب نے ایک دن میں فیصلہ ہی سنایا تھا۔ ہادیہ شکوہ کناں نظروں سے حدید کو دیکھنے لگی۔ اس کی خاموشی ہادیہ کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ ذیشان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ علینا بیگم حیرت سے جاوید صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا فیصلہ سنانے سے پہلے ایک بار اپنے بیٹے سے تو پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ مہینہ ہو گیا ہادیہ کو ہمارے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، کیا پتہ دل و دماغ کے فیصلے بدل گئے ہوں اب۔ ویسے بھی کل رات حدید اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ علینا بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ جاوید صاحب حیرانگی سے حدید کو دیکھنے لگے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں حدید، تم اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں تو ابھی اور اسی وقت ہادیہ کو طلاق دو۔ جاوید صاحب نے سختی سے دریافت کیا۔ حدید نے ایک نظر ہادیہ کے چہرے پر ڈالی جو ساکت کھڑی تھی۔ میں ہادیہ کو طلاق؟ سب دم سارے سن رہے تھے۔ ہادیہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی۔ حدید کے اتنے قریب آ کر دور جانا اس کے لیے مرنے کے برابر تھا۔ وہ اپنی موت کا فیصلہ سننے سے گھبرا رہی تھی۔ نہیں دوں گا، میں ہادیہ کے ساتھ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں، پورے دل اور ایمانداری کے ساتھ۔ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ ہادیہ نے بے یقینی کی کیفیت میں سر اٹھا کر حدید کو دکھا تھا۔ علینا بیگم، ہانیہ اور عمر بھی حدید کے اس فیصلے سے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا حدید۔ پہلے مجھے جب اچانک اس نکاح کا علم ہوا تو میں غصہ میں بھی ہوئی تھی اور دکھ بھی ہوا، پر میں یہ حقیقت نہیں جھٹلا سکتی کہ ہادیہ ایک اچھی لڑکی ہے اور ہمارے گھر میں بہو کی حیثیت سے یہ بہترین انتخاب ثابت ہوگی۔ ویسے بھی مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی، اگر یہ گھر چھوڑ کر جاتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ علینا بیگم نے بیٹے کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب لوگ خوش تھے اور مطمئن بھی۔ عمر نے ذیشان کو باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ جب سب لوگ اس نکاح پر راضی ہو گئے ہیں تو ہانیہ کی بارات اور حدید کا ولیمہ کا ایک ساتھ رکھ لیں گے۔ جاوید صاحب نے ہادیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سب نے ایک ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ ہادیہ شرما رہی تھی اور حدید اسے محبت باش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
ہانیہ کی بارات اور حدید کا ولیمہ بہت اچھے سے نبٹ گیا تھا۔ ہادیہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی جب اس کے پیچھے حدید آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہوں تو میں مدد کر دوں؟ حدید نے دھیمے لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ہادیہ نے جھیپ کر نظریں جھکا لی۔ حدید اس کے گلے میں پڑے نیکلس کا لاک کھولنے لگا اور نیکلس اتار کر حدید نے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ ہادیہ پوری جان سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ حدید اب اس کے ایئر رنگز اتار کر اپنے لبوں سے اس کے کانوں کو چھو رہا تھا۔ ہادیہ شرما کے 2 قدم پیچھے ہوئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ حدید نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میری قربت کے لیے تڑپتی تھی اور اب دور جا رہی ہو؟ حدید کی بات سن کر ہادیہ گڑبڑائی۔ میں نہیں تو آپ کو ایسا کیوں لگا؟ حدید کھل کر ہنسنے لگا۔ اچھا، میں تمہارے حال دل سے پہلے ہی دن واقف ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر تمہارے چہرے پر اترنے والے رنگ، مجھ سے گھبرانا اور جان کر میری نظروں کے سامنے آنا، سب جانتا اور سمجھتا تھا میں۔ حدید نے شہادت کی انگلی سے ہادیہ کی تھوڑی کو چھوا۔ ہادیہ نے اسے خفت سے دیکھا۔ جب سب جانتے تھے تو اتنی بے رخی اور اجنبیت کیوں برتی میرے ساتھ؟ ہادیہ نے شکوہ کیا۔ حدید دھیمے سے مسکرایا۔ اس وقت میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اس اچانک ہونے والے نکاح کی وجہ سے بہت ڈسٹرب تھا۔ پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی کہ یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا، اور قسمت کے لکھے سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اور اگر قسمت کا لکھا اتنا خوبصورت ہو تو… حدید نے داستان جملہ ادھورا چھوڑا اور جھکتے ہوئے ہادیہ کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا۔ مجھے معلوم ہے تم نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ میں ان سب غلطیوں اور محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے دکھوں کو خوشیوں میں بدلنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ ایک ایک پل کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ تمہیں وہ سب دینا چاہتا ہوں جو تمہارا حق ہے۔ حدید نے محبت سے کہتے ہوئے اپنا ماتھا ہانیہ کے ماتھے پر ٹکا دیا۔ ہانیہ اپنے چہرے پر حدید کی گرم سانسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ نکاح جس طرح ہوا ایسا کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ میں نے بھی یہ سب اس طرح نہیں چاہا تھا، پر اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں اپنی دعاؤں میں خدا سے آپ کو مانگتی رہی۔ مجھے اندر ہی اندر یہ ڈر بھی تھا کہ جانے میری یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پر میں پھر بھی آپ کو خدا سے مانگتی رہی۔ میری محبت سچی تھی، اس لیے خدا نے میری دعا پر کن کہہ دیا، اور آج آپ میری زندگی کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ میرے لیے آپ میری پوری زندگی ہیں۔ میں آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں شکر گزار ہوں اس رب کی جس نے میری تقدیر میں آپ جیسا ہمسفر لکھا۔ ہادیہ نظریں جھکائے اپنے دل کی کیفیت بیان کرتی ہے۔ حدید کے چہرے پر خوشی صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس نے ہادیہ کے گرد اپنی باہوں کا حصار کھینچا اور اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ اب ہادیہ کے سارے فرار کے راستے بند ہو چکے تھے۔ وہ حدید کی باہوں کے حصار میں پوری طرح سے قید ہو چکی تھی۔ بس ایک شکوہ رہے گا تم سے، حدید نے ہادیہ کو چونکا دیا۔ وہ کیا؟ حدید نے اس کے ماتھے کی بندیا کو اتارتے ہوئے کہا۔ تمہیں چاہیے تو مجھے اپنے سارے ڈر اور خوف بتاتی تم۔ ذیشان جانے کتنے دنوں سے تمہیں تنگ کر رہا تھا اور تم نے مجھے کھل کر کچھ بتایا نہیں۔ تم اس کا نام لے کر مجھے سب صاف صاف بتا سکتی تھی۔ حدید کے شکوہ کرنے پر ہادیہ ہچکچائی۔ میں کیسے بتاتی؟ جب بھی آپ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی، آپ مجھے آگے سے نو لفٹ کا بورڈ دکھا دیتے تھے اور یہ جتاتا نہیں بولتے تھے کہ میں آپ کے نکاح میں نہیں ہوں، بلکہ آپ پر بوجھ ہوں، چند مہمان بن کر رہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ہادیہ نے ناراضگی سے جواب دیا۔ حدید افسردہ ہوا۔ ہاں، مجھے احساس ہے اس سب کا، اور مجھے حیرت ہے کہ تم تو اچھا خاصا بول لیتی ہو۔ حدید نے حیرانگی سے ہادیہ کو دیکھا۔ ہادیہ مسکرائی۔ اگر کوئی سننے والا ہو تو بولنے میں کیا حرج ہے؟ ہادیہ نے کندھے اچکا کر کہا۔ حدید نے سر کو ذرا سا خم دے کر کہا، جی حضور، کیوں نہیں؟ بندہ ہر چیز کے لیے حاضر اور 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں پیش ہے، جب جی چاہے حکم کریں۔ ہادیہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ حدید محبت باش نظروں سے ہادیہ کو دیکھنے لگا۔ اب وہ ہادیہ کے ہاتھوں میں پہنے
سلور کے کڑے ایک ایک کر کے احتیاط سے نکال رہا تھا۔ ہادیہ اس مان اور محبت پر فدا ہوئی تھی۔ یہ تمہارے اصلی نیلز تو نہیں ہے نا؟ حدید اس کے خوبصورت ہاتھوں کے ناخنوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں، یہ آرٹیفیشل ہیں، مجھے نیلز بڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہادیہ نے جواب دیا۔ حدید نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھی بات ہے، تم جو ہو جیسی ہو مجھے ایسی ہی پسند ہو۔ ہادیہ اس کی بات سن کر خوش ہوئی۔ اچھا، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ حدید نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ ہیلپ بھی کر سکتا ہوں میں، حدید نے شریر لہجے میں کہا۔ ہادیہ نے حدید کو پیچھے دھکیلا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گی۔ حدید نے جاندار قہقہ لگایا۔ ٹھیک ہے، سوچ لو، میں نے تو تمہیں ایک سفر دی تھی۔ ہادیہ نے آنکھیں نکال کر حدید کو دیکھا اور چینجنگ روم میں چلی گئی۔ حدید نے پیچھے سے آواز لگائی، جلدی آنا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حدید اب خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی، اطمینان تھا اور ایک سکون جو وہ اپنے اندر اور باہر اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے اور ہادیہ کے ساتھ جڑے نصیب کو قبول کر کے حدید نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا، ورنہ اتنے وقت سے وہ اپنے کندھوں پر ایک دباؤ اور بوجھ لیے پھر رہا تھا۔ اس کا ضمیر ہر گھڑی اسے ملامت کے گڑھے میں گھیرتا لیتا تھا، پر اب وہ خود کو آزاد اور مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ ہادیہ کی محبت نے حدید کے دل پر اس قدر دستک دی کہ آخر اسے اپنے دل کا دروازہ ہادیہ کے لیے کھولنا ہی پڑا تھا۔ اب محبت اکیلی نہیں تھی، حدید اور ہادیہ محبت کی راہ کے مسافر سے ہم سفر تک کا سفر طے کر چکے تھے۔